ہم تجھ کو بھلا کر خود کو سزا دیں گے۔ یہ پہلی بار تھا جب دونوں کے درمیان ایک نیا رشتہ قائم ہوا، ایک ایسا رشتہ جس میں محبت کے ساتھ ساتھ جسمانی قربت بھی شامل تھی۔ رات کے اندھیرے میں دونوں ایک دوسرے کی لمس میں کھو گئے۔ سرمینا نے پہلی بار اتنی گہری محبت محسوس کی جو صرف الفاظ سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ ان کے درمیان نرم محبت، لمس کی کشش اور دل کی دھڑکن کی ہم آہنگی نے محبت کو ایک نئی جہت دی۔ سرمینا کی دنیا بدل گئی۔ عمر نے اسے خود کے قریب لا کر وہ سب دکھایا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ پھر اگلی صبح عمر نے اسے ہنستے ہوئے خوش ہو کر اس کے گھر پر چھوڑا، مگر قسمت کے فیصلے سخت تھے۔ یہ سرمینا کی عمر سے آخری ملاقات تھی شاید۔ اسی دن کے بعد 2 ماہ گزر گئے مگر عمر کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس نے سرمینا کا نمبر بھی بلاک کر دیا۔ پھر ایک دن دروازہ نوک ہوا اور سرمینا نے دروازہ کھولا۔ ایک پوسٹ مین نے اسے ایک کاغذات کا لفافہ پکڑایا۔ جب کھول کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو سرمینا بے ہوش ہو گئی۔ اس کے ماں نے ہوش آنے کے بعد اسے کہا کہ اب ہم محلے کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تم نے ہماری عزت کو مٹی میں ملا کر رکھ دیا ہے۔ اب ہماری بات کا یقین کون کرے گا کہ تمہاری شادی ہوئی ہے؟ سب یہی کہیں گے کہ باہر پتہ نہیں نوکری کے نام پر کیا گل کھلاتی رہی۔ اب بھگتو اپنے اس گناہ کو جو رات کے اندھیرے میں تم نے کیا۔ سرمینا زور زور سے چلاتی اور چیختی رہی اور کہا کہ میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے محبت کی ہے اور میں نے نکاح کیا ہے۔ سرمینا عمر کے بنگلے پر گئی۔ وہاں پر موجود گارڈ نے اسے بتایا کہ وہ 2 ماہ پہلے لندن چلے گئے اور واپسی کا کچھ پتہ نہیں اور ہمارا بھی ان سے کوئی رابطہ نہیں۔ پھر ایک دن اچانک مکمل ناول پڑھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیوں، ناول، افسانے آپ بیتی کے لیے چینل کو فالو اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ہلکا سا دبا دیں۔